مطابق لگے گا، میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، یہ رجوع والا مادہ ہوگا تو ہدایت نصیب ہوگی، ورنہ ہدایت نصیب نہیں ہو۔ ضدی بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس کی تشریح تو نہیں کروں گا، آپ تھوڑا سا ذوق دکھائیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ہدایت طالب کو ملتی ہے، طالب و طالب، تلاش کرے، تلاش، دل میں امنگ ہو کہ میں نے راستہ دیکھنا ہے، سیدھے راستے پہ میں نے چلنا ہے، تحقیق کرنی ہے میں نے، یہ کہ میں نہیں مانتا، تسا قرآن دی آیتاں بھاویں پڑھ پڑھ کے دسو، میں نہیں مننا، میرے ماں باپ کا مذہب ہے، اس کو پھر اللہ دھکا مارتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ختم اللہ ہو، جہنم سے پہلے پھر وہ ٹھہر نہیں سکتے، غضب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا تعلق علم سے بھی کوئی، تعلیم سے بھی کوئی۔ کتنے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، جسٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، مزاروں پہ دھکے کھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نظریں مار رہے ہیں، نیازیں مار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ کتنی تعلیم، اس کا کوئی تعلق نہیں تعلیم سے۔ میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ ہم نے ایک مرتبہ شروع کیا، بھائی قرآن بھی حفظ کروائیں گے، ساتھ مڈل کروائیں گے، تو بچے دو، تو ہمارے پڑوس میں ایک بڑے افیسر تھے، اس وقت وہ 18ویں گریڈ میں تھے، انہوں نے بھی اس لالچ میں بچہ ہمیں دے دیا، تو وہ بچے کا کبھی پوچھنے کے لیے آتے ہوئے میرا بچہ کیسا جا رہا ہے، تو قاری صاحبان سے ان کی ذرا سلام دعا محبت پیار ہو گیا، تو وہ قاری صاحبان اسے سمجھاتے تھے، قرآن کھول کھول کے نہ اسے دکھاتے تھے، قل انما انا بشر مثلکم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ خدا گواہ ہے بھئی اتنی واضح آیتیں، کتنی واضح ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، کتنی واضح ہے۔ اس میں جناب یعنی کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ذاتی عطائی چکر چلانا، تو وہ مجھے قاری صاحبان بتانے لگے کہ بالکل سمجھ گیا، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، بشریت کی بات بھی ٹھیک ہے، علم غیب کی بھی ٹھیک ہے، مختار کل کی بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، لیکن میری ماں میں وصیت کی تیسی بے بریلوی رانا ہی جی۔ اب ماں نے تو قبر میں ساتھ نہیں نہ جانا، ماں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ ضد، اسے کہتے ہیں ہٹ دھرمی۔ میری ماں نے کہا تھا اسی عقیدے پہ رہنا ہے، ہمارے بڑوں کا یہ نظریہ ہے، سرداری ہے، چودراہٹ ہے، گدی ہے، گدی، مان جائیں گے تو یہ گدی ختم ہو جائے گی، یہ نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ ہدایت ملتی ہے طالب کو، جو طلب کرے، طلب خواہش ہو، اور اگر طالب نہ ہونا تو پھر ابو طالب بھی ہونا تو اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ضد آ جائے، چودراہٹ آ جائے، اب کلمہ پڑھ لوں، برادری میں تو ناک کٹ جائے گی، لوگ میری اولاد کو تانا دیتے پھریں گے، تساں اسے دادے دے پوترے ہو جس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نہ بھائی نہ، میں اپنی اولاد دے پیچھے داغ نہیں لوانا چاہتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے جس میں کیا ہو، انابت ہو، دل والا برتن سیدھا رکھے، ضد چھوڑ دے، خواہش کرے صراط مستقیم کی، کہ میں نے صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہے، تو
تو پھر اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ نے ایک دلیل نقلی از جملہ انبیاء بیان کی۔ تمہارے پاس شرک کی کیا دلیل ہونی ہے؟ ہم نے تو ہر نبی کی طرف یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، فاعبدون، عبادت کی ہر قسم میرے لیے تم نے کرنی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں شکوہ۔ اللہ مشرکین کے رویے پہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کوئی قول ذکر کرتے ہیں لیکن بطور شکوہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری دلیل دیکھو، میری دلیلیں دیکھو، میری الوہیت عقلی دلیلوں سے، میری الوہیت نقلی دلیلوں سے کس طرح واضح ہے، میرے دلائل دیکھو، ان کی باتیں سنو، بجائے ماننے کے اور تسلیم کرنے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی ہے، رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنا لی ہے اس نے۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سورۃ صافات میں اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی اللہ ان کو اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ نحل میں بھی اللہ نے اس کو بیان کی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا یہ اتھے موجود سن، انہاں ویکھیا سی بھی وہ مذکر نے کہ مؤنث نے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ یہ بھی اللہ نے کہا، یہ وہاں موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان کو مذکر بنایا یا مؤنث بنایا ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، اپنے واسطے پتر تھے، میرے واسطے انتخاب تم نے بڑا کیا ہے، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی نیا آدمی آیا ہے تو اللہ کرے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یہ اتخذا یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اتخذا کا کیا معنی ہے؟ بنانا۔ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا ہونا اور بیٹا بنا لینا اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، زمین و آسمان کا فرق۔ ایک ہے بیٹا ہونا، وہ کون ہوتا ہے؟ سلبی، نسبی، حقیقی بیٹا جس نے بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، ایک ہے وہ بیٹا حقیقی بیٹا۔ ایک ہے کسی بچے کو بیٹا بنا لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے ساتھ بیٹوں والا سلوک کرنا، بیٹوں والی محبت کرنا۔ اس معنی میں وہ بیٹا نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر دن پورے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے کہا اس کا نام عزیر رکھ دو۔ اس اتنے پاگل نہیں تھے، اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ نے شادی کی ہوگی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، دلی کی کسی جگہ پہ یا کسی شہر میں ایک پادری کھڑا تھا اور وہ تقریر کر رہا تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی مسلمان کو اس میں شک ہو تو لاؤ میرے مقابلے میں مناظرہ کرنے کے لیے، کوئی بندہ ہے تو مناظرہ کے لیے آئے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ بڑی دلیلیں دے رہا ہے اور چہک رہا ہے، تو وہ ایک قریبی مسجد میں گیا، ایک مولوی صاحب کو لے آئے،
تو کچھ مولوی بڑے عالم سادہ سے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں لیکن وہ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہوتے. اس مولوی صاحب نو نا چند منٹ چبلا لیا. اب مولوی صاحب کو نہ کوئی بات آئے نہ جائے. وہاں ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، عام جاہل آدمی، ریڑھی پہ چنے بیچ رہا ہے، وہ کھڑا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب ایک پاس ہو، وہ اس نال میں گل کر، مجھے بات کرنے دو. مولوی صاحب اگے سن پہ میری جان چھٹے. وہ آیا، اس نے اس پادری سے کہا ہاں بھائی اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک. اس نے کہا صرف ایک کو جمیس؟ میں چھولیاں دی ریڑھی لانا 7 تا میرے اللہ اکبر تے جمع 21. لوگ آکھا زندہ باد. اے دلیل ہوئی نا بھئی اللہ کی اگر اولاد ہے تو صرف ایک بیٹا جنا ہے اللہ نے. اس کو چلو اس جٹ کی دلیل تھی. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے ایک گاؤں میں لے گئے تو کہنے لگے بھئی یہ آدمی ہے اور یہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، یہ اللہ ہونے کا قائل ہے، تو اس کو سمجھاؤ. میں ادو دیاں دلیلاں دے 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 کے وہ مننے ہی نہ، کوئی بات تسلیم ہی نہ کرے. کہتا نہیں میں اللہ ہوں. ایک جٹ آیا، اس آکھا چنوٹی صاحب ہٹو پرے، اس نال میں گل کر. اس نے کہا تو اللہ؟ اس آکھا میں اللہ. اے موت حیات تیرے قبضے چے؟ اس کہا میرے قبضے چے. اس آکھا پچھلے سال جڑا میرا پتر مریا سی تو ماریا؟ اتنے میں اس نے اپنا پٹکا اس کے گلے میں ڈال دی، گلے میں ڈال کے اس کو وٹ چڑھائے اور کہا میں تے تلاش ہی سا من بندہ لبے، یہ تے اللہ من دیتا، تو ماریا میرا پتر. جب اس کے آنکھیں باہر آئیں نہ، اس کا خدا دا نائی میری جان چھوڑ، میں کوئی اللہ شلہ میں کوئی اللہ نہیں. پتہ لگ گیا نا میرا. تو عیسائی کہتے اس معنی میں نہیں کہتے تھے. کس معنی میں کہتے تھے؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹوں والا سلوک کرتا ہے اللہ. پھر غور سے سنو اور سمجھو، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں یہ بات. اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹوں والی محبت کرتا ہے. جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے. اس معنی میں بیٹا کہتے تھے، کچھ اختیار ان کے حوالے ہیں، یہ مختار ہیں. یا اس معنی میں بیٹے اور بیٹیاں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی بات کو رد. اس معنی میں بیٹا کہتے تھے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی نظریہ ایک ہی آ رہا ہے، اوپر سے ایک ہی نظریہ ہے. یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں. ان کی اللہ نہیں موڑتا، ان کو اختیار حاصل ہیں. اللہ نے ان کے اس قول کا بڑا خوبصورت جواب دیا. جواب کی بھی کئی شکیں ہیں، مزہ ہی آ. اللہ نے پہلا جواب دیا سبحانہ، سبحان اللہ. وہ اولاد سے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو تم اس کی اولاد ٹھہرا رہے ہو وہ اس کے بندے ہیں. معزز، مکرمون معزز، عزت والے. فرشتے ہوں وہ بھی اس کے غلام ہیں، انبیاء ہوں وہ بھی اس کے غلام ہیں. اور غلام اور مالک میں بڑا فرق ہوتا ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ولا یسبقونہ بالقول،
جو آگے بڑھ کے اس سے بات کر لے بات بھی نہیں کر سکتے. ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. تو نے نہیں کہا تھا میری آل کو بچائے گا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. مولا پھر یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے. فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ تیری آل نہیں اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں. یہ سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ نبی کا بیٹا ہے، اللہ اس کو آل نوح نہیں مانتا. یہ میرے نبی کی آل نہیں ہے. کیوں؟ اس کے عمل اچھے نہیں. نماز نہیں پڑھتا، آل رسول ہے. بھنگ پیتا ہے، آل رسول. شراب پیتا ہے، آل رسول. زنا کرتا ہے، آل رسول. نا، آل رسول وہ ہے جو رسول کا متبع ہے، نبی کا پیروکار ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننے والا ہے. وہ آل رسول ہے. مولا یہ میرا بیٹا میری آل نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وہ آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس کے متعلق؟ معمولی پیغمبر ہے. 950 سال اللہ کی توحید سنائی ہے. 950 سال اللہ کی توحید سنائی. اور اگر مفسرین کی وہ بات مان لوں کہ نوح 9 سے ہے، رونا سارا دن اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے روتا رہتا ہے بھی نبی. اللہ کی توحید کے لیے مار کھاتا ہے، فتوے جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے. اس سے اللہ خطاب کرتے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس شے دا علم نہ ہوئے اس کے بارے میں مت پوچھئے، مجھ سے مت سوال کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں. جس آل کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا اے تہاڈا پتر اس آل وچ داخل نہیں. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں کہ اس آل سے کون مراد ہے جس کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں تیرا نام نادانوں میں نہ لکھا جائے. میں نے جاہلین کا بڑا نرم ترجمہ کیا ہے. جاہلین کا ترجمہ میں نے کیا کر دیا؟ کہیں آپ کا نام نادانوں میں نہ لکھ دیا جائے. اور حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں پوچھوں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ اس کے حکم پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. وہ تو ہمارے حکموں کے پابند ہیں. فرشتے ہوں وہ بھی ہمارے احکام کے پابند ہیں. انبیاء ہوں وہ بھی ہمارے احکام کے کیا ہیں؟ پابند ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو ہو چکا ہے، جو آگے ہوگا. اس کا جاننے والا بھی وہ نہیں ہے
بلکہ اس کا جاننے والا بھی کون ہے؟ عالم الغیب بھی میں ہوں، وہ نہیں ہے۔ ولا یشفعون، وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، مگر شفاعت صرف اس کی کریں گے جس کو رب نے پسند کیا۔ وہ کون ہوگا؟ موحد۔ شفاعت ہوگی تو صرف کس کے لیے ہوگی؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی ہیبت سے اور وہ اس کے خوف سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ نے 6-7 جواب دے کے ان کے قول کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، ان میں سے جو بھی یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں الہ ہوں، وہ فرشتے ہوں یا وہ نیک بندے ہوں، ان میں سے جو بھی دعویٰ کرے گا نا کہ میں الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو ہم اس کو سزا دیں گے جہنم کی۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آیت نمبر 25 میں انبیاء سے دلیل نقلی پیش کی گئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دلیل عقلی پیش کرنے لگے۔ اس دلیل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور اس دلیل کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ نقل کے ساتھ۔ پہلے انبیاء کی بات کو اللہ نے قرآن میں کیا کر دیا؟ نقل کر دیا۔ اور اس دلیل کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ منہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ یہ آسمان اور زمین منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس کے کئی معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی کیا ہے کہ یہ دونوں معدوم تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ نے زمین و آسمان کو کیا بخش دیا؟ وجود بخش دیا۔ ایک معنی یہ کیا کہ یہ معدوم تھے، موجود نہیں تھے، تو اللہ نے پھر زمین بھی بنا دی اور آسمان بھی بنا دی۔ ایک معنی مفسرین نے کیا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ آسمان کو ہم اوپر لے کے چلے گئے اور زمین کو ہم نے نیچے بچھا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ جتنی زندہ چیزیں ہیں جاندار، بلا واسطہ یا بال واسطہ، ان کی پیدائش میں پانی کا تعلق ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے آب حیات یعنی نطفہ، اس سے ہمیں اللہ نے بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پانی ہے جس سے ہمیں زندگی ملی۔ تو یہ جو باغات ہیں یا فصلیں ہیں، ان کی جو روئیدگی ہے یا لہلہانا ہے یا ان کی جو زندگی ہے، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ پانی کے ساتھ ہے۔ یعنی پانی نے لگتا ہے تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ تو اکثر چیزیں جو ہیں ان کی زندگی میں پانی کا عمل دخل ہے۔ اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں
جس میں پانی کا عمل دخل نہ ہو تو القلیل کالمعدوم وللاکثر حکم الکل وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے رکھ دیے زمین میں بوجھ، ان تمید بہم، کہ وہ زمین ان کو لے کر ایک طرف جھکنا پڑے۔ زمین کو پانی پہ بچھایا تو وہ زمین ڈولنے لگی، تو اللہ نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ زمین انہیں لے کر ایک طرف جھکنا پڑے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے رکھے اس زمین میں راستے کشادہ تمہارے سفر کے لیے، تمہارے چلنے کے لیے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتہا معرضون، ہماری توحید اور وحدانیت اور الوہیت کی اتنی دلیلیں ہیں، لیکن مشرکین ہمارے ان دلائل سے منہ موڑنے والے ہیں، انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو۔ پیدا کرنے کا معنی یعنی بنایا، رات بھی بنائی اور دن بھی۔ دوسری جگہوں پہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، دن بنایا تاکہ تم تجارت کر سکو، رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ والشمس والقمر، اور سورج کو بنایا، چاند بنائے، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، سورج اپنی پٹڑی پر ہے، چاند اپنی پٹڑی پر ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ اللہ نے عقلی دلیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان موجود نہیں تھے، پھر ہم نے انہیں وجود بخش دیا تھا، یا زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، پھر ہم نے ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں، پھر ہم نے کھلے کھلے راستے رکھے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ رات اور دن اور سورج اور چاند کا نظام بھی ہم نے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والے اگر ہم ہیں تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود بھی صرف اللہ ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں مفسرین حیران ہو جاتے، وہ ربط نہیں لگا سکتے کہ ان آیتوں کا ماقبل سے کیا ربط ہے، وہ بس تشریح کرتے چلے جاتے ہیں، تشریح کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آیتوں کو مربوط نہیں کر سکتے۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی علوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نظم قرآن کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک مربوط کتاب ہے، اس کی ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے، تعلق۔ اب عقلی دلیل کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا کہ کوئی ہمیشہ رہے، نہیں، اس کا کیا تعلق ہے پچھلی آیتوں سے؟ تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے سورت کو شروع کیا تھا تو مشرکین کے کچھ اعتراض تھے، شبہات تھے۔ ان میں ایک شبہ یہ تھا کہ یہ جو مدعی نبوت ہے یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، کھانے کا محتاج ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ آپ سے پہلے جو ہم نے نبی بھیجے تھے وہ سارے کے سارے کھانا کھایا کرتے۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ
ان پر تو موت آ جائے گی، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے تو موت کا جام پی لینا ہے۔ تو اللہ نے وہاں اس کا جواب دیا کہ کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اسی جواب کو، وہ جو ان کا اعتراض تھا اور اس کا جواب تھا، یہاں اللہ نے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اسی دنیا میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے؟ آپ سے پہلے کوئی بشر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ افئن مت، کیا اگر آپ پر موت آ جائے، فہم الخالدون، تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ پر موت آ جائے گی، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، میرے پیغمبر اگر آپ نے موت کا جام پی لیا تو یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ آپ نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت چکھنی ہے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیشہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ، الموت کاس وکل الناس شاربہ، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر بندے نے ایک دن گزرنا ہے، اور موت ایسا جام ہے جو ہر بندے نے ایک دن پینا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ موت کے قانون ایک ایسا اٹل قانون ہے، موت ایک ایسا اٹل قانون ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ فرشتے، نہ اتقیاء، نہ صلحاء۔ حضرت عیسیٰ بھی واپس آئیں گے تو انہوں نے بھی موت کا جام پینا ہے، فرشتوں نے بھی پینا ہے، حاملین عرش ملائکہ نے بھی موت کا جام پینا ہے، خود ملک الموت اس نے بھی موت کا جام پینا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو خود موت کو ایک دمبے کی شکل میں اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کے اسے ذبح کر کے اللہ کہیں گے لو آج موت پر بھی موت۔ اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو بھی استثناء نہیں۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو بلا دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دلیل یہی ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جام پینا ہے۔ امام الانبیاء بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بدنیا اگر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر ایک ہی ہستی تھی اور وہ آمنہ کے لال تھے۔ بدنیا اگر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے، اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر ایک ہی ہستی تھی اور وہ آمنہ کا لال تھا، انہوں نے رہنا تھا۔ جب وہ نہیں رہے اور کون ہے؟ اور کون؟ کیوں بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ بندہ اس کو اظہار نہ کرے کہ نبی پاک نے بھی موت کا جام پی لیا؟ آپ جتنے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، کیا صحابہ نے نبی پاک کو دفن نہیں کیا؟ کیا سمجھ کے کیا؟ کیا سمجھا؟ یا تے رل جاؤ انہاں نال، شین نال، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ علیہ باللہ ظالم تھے،
نبی پاک کے دشمن تھے یا تے ملو انہاں نال، اور اگر ان کی مخالفت کرنی ہے کہ نہیں صحابہ وفادار تھے، صحابہ میرے نبی کے یار تھے، صحابہ میرے نبی کے محب تھے، صحابہ میرے نبی سے پیار کرنے والے لوگ تھے، تو پھر صحابہ نے دفن کیا یا نہیں کیا؟ تو کیا سمجھ کے کیا؟ افَإِن مِتَّ، یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن ہمارے متعلق تو بڑا کہہ دیتے ہو بھئی یہ نبی پاک پر موت کا لفظ بولتے ہیں، میت کا لفظ بولتے ہیں، تو اس قرآن کو کہاں آپ لے جائیں گے؟ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور پھر 23ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ نبی پاک کے متعلق ہی تو اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ پھر سورت آل عمران میں کہا، چوتھے پارے کے 5ویں رکوع میں کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، ماتا کا کیا میں نے، یہ نبی پاک کے متعلق قرآن استعمال کر رہا ہے، اور میرا یہ نظریہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا محب خود رب ہے۔ رب کو جتنا پیار میرے نبی سے ہے کسی اور سے نہیں، اتنی محبت اللہ نے کسی سے نہیں کی جتنی محبت اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کی۔ اللہ تعالیٰ لفظ نہیں بول رہا افَإِن مَاتَ او قُتِلَ اِنَّكَ مَيِّتٌ، لفظ بول نہیں، اس میں کون سی گستاخی والی بات ہو گئی، اس میں کون سی بے ادبی والی بات ہو گئی؟ بھائی کوئی دلیل سے بات کرو یار۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ حجرہ عائشہ میں ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، انہیں پتہ چلا، وہ وہاں سے آئے، بیر اپنا سواری باندھی مسجد نبوی سے گزرے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے تھے، جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا، آپ ابھی اٹھیں گے منافقوں کے سر قلم کریں گے۔ حضرت عمر کا ذہن یہ تھا کہ موت تو آنی ہے لیکن ہم سب کے بعد۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، اٹھاؤ بخاری حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور سب سے پہلے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا نبی پاک کے ماتھے مبارک پر، اور پھر سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے حضرت صدیق اکبر نے کیا جملہ کہا تھا؟ حدیث کیا بخاری میں یہ نہیں ہے؟ کیا جملہ کہا تھا؟ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ تو یہ میت کا لفظ سب سے پہلے نبی پاک کے متعلق کس نے کہا تھا؟ تو لگاؤ نا ذرا فتویٰ، پتہ لگے بھی تمہیں کتنے پانی چو۔ حضرت صدیق اکبر کو کہو نا کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا، انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا نبی پاک کے متعلق، طبت حیا و میتا، اور پھر باہر آئے خطبہ دیا، خطبہ دے کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد ماتا، ماتا کا معنی کرو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، انہوں نے تو موت کا جام پی لیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو نہیں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ اجمعین آمین۔ ابھی اذان کے بعد فوراً